السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك یا ارحم الراحمین. حدیث نمبر 63 ہے آج ہمارے ساتھ. اس حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. متفق عليه. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا. ان بے شک بلال رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مؤذن رسول کے لقب سے مشہور ہے. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے مؤذن. ان بلالا بے شک بلال رضی اللہ تعالی عنہ یؤذن بلیل اذان کہتے ہیں رات کو. فَكُلُوا وَاشْرَبُوا پس تم کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو. حتیٰ یہاں تک کہ یؤذن اذان کہے ابن ام مکتوم عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس حدیث مبارکہ میں دو اذانوں کا ذکر ہے. دو اذانوں کا ذکر ہے اور دو مؤذنوں کا ذکر ہے. مؤذن بھی دو، اذانیں بھی دو. ایک اذان ہے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے طلوع فجر سے پہلے، اور دوسری اذان ہے نماز فجر کے لیے. جو پہلی اذان ہے اس کے بعد حکم دیا کہ تم کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو. البتہ جو دوسری اذان ہے جو کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ دیا کرتے تھے فجر کی نماز کے لیے، فرمایا کہ پھر تم کھانا پینا روک دو. تو یہاں پر ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی فکر کرتے ہوئے، خیر خواہی کرتے ہوئے ایک ایک مسئلہ کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ پیش کر رہے ہیں. اللہم صلی وسلم وزد وبارک وانعم علیہ. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی نے نفلی روزہ رکھنا ہو یا فرضی روزہ ہو تو کھانے پینے کی رات کو اجازت ہے یہاں تک کہ فجر کے لیے اذان کہہ دی جائے.
تیسرا مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر فجر کے لیے اذان ہو جاتی ہے اور آپ کچھ کھا پی رہے ہیں یا کھا پی کے فارغ ہو چکے لیکن آپ دوائی لینا چاہتے ہیں اور اذان ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ اس میں شرعاً کوئی حرج کوئی قباحت نہیں ہے، جیسا کہ سنن بیہقی وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے کہ اگر اذان ہو جائے اور کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہو تو وہ اس سے اپنی حاجت پوری کر لے، البتہ اسے معمول نہیں بنانا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ایک ہی مسجد میں 2 مؤذن مقرر کیے جا سکتے، یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ نابینا مؤذن مقرر کرنا جائز ہے، البتہ یہ ہے کہ جو مؤذن ہے اسے پہلے تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اس کی آواز بلند ہونی چاہیے، آواز پیاری اور خوبصورت ہونی چاہیے، پرکشش ہونی چاہیے۔ اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ خبر واحد پر عمل کرنا جائز ہے، فقہ محمدی میں خبر واحد پر عمل کرنا جائز ہے بشرط یہ کہ خبر دینے والا قابل اعتماد ہو، یعنی اگر کوئی مسئلہ کسی ایک صحابی سے بیان ہوا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسئلہ فقط ایک صحابی نے بیان کیا ہے، تو جب تک یہ مسئلہ حد تواتر کو نہیں پہنچتا تب تک یہ ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے، قابل حجت نہیں ہے، قابل اعتبار نہیں ہے، استغفر اللہ اتوب الیہ، ایسا نہیں ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ خبر واحد پر عمل کرنا یہ درست ہے، خبر واحد حجت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ نماز کے لیے بلانے والا بھی ایک ہی شخص ہوتا ہے، اس ایک شخص کی آواز کو سن کر وہ جو اذان کہہ رہا ہوتا ہے، تمام اہل ایمان، تمام اہل اسلام اپنی اپنی مصروفیات ترک کر کے اس ندا پہ لبیک کہتے ہوئے نماز باجماعت کا اہتمام کرتے۔ تو فجر کی اذان کہنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، وقت نکالنا چاہیے، اپنے اندر جستجو پیدا کرنی چاہیے کہ ہفتے میں ایک بار ضرور مسجد جا کر فجر کی اذان کہنی چاہیے، اور اگر نہیں کہہ سکتے تو اتنا تو ہو کہ فجر کی اذان کے وقت اٹھے ہوئے ہوں، فجر کی اذان سنیں اور اس کا جواب دیں۔ تو یہ تمام مسائل الحمدللہ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوئے، تو اس باب کی آخری حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جب تم مؤذن کو سنو، کیا معنی؟ جب تمہیں اذان سنائی دے تو پھر اپنی گفتگو روک دو، معنی اس کا یہی ہے، اس کا مفہوم بالکل واضح ہے۔ اذان کے احترام میں خاموش ہو جاؤ اور کرو کیا؟ فقولوا مثل ما يقول، جو مؤذن کہتا جائے تم بھی اس کے ساتھ وہی دہراتے جاؤ۔ تو اذان کے احترام میں خاموش ہو جانا چاہیے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ تعالیٰ کے شاعر کا احترام کرنا یہ دلوں کے تقوی اور پاکیزگی کی علامت ہے۔ تو اذان سن کر وہی جملے مؤذن کے ساتھ ساتھ دہرانے چاہیے، اور جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد دہرانا چاہیے اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس بات کا خیال رہے، بہت سارے لوگ ہم نے دیکھا اذان ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتے لیکن وہ درود السلام نہیں پڑھتے، تو یہ بات بالکل غلط ہے، رویہ بالکل درست نہیں ہے۔ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو فوراً پیار اور محبت سے کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، جنت میں 10 درجے بلند ہوں گے۔ اور بخیل ہے، کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ تو اتنی بھی غفلت نہیں ہونی چاہیے، لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے
کہ اگر کوئی کہنے والا کہے، تنبیہ کرے تو کہے اچھا ہاں ٹھیک ہے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلا تھا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. پتہ کیوں نہیں چلا؟ اللہ نے آپ کو دو کان دیے ہیں، آپ ساری باتیں سنتے ہیں، تو اذان بھی سنیں، اذان کا جواب دیں اور اذان کے وقت خاموش ہو جائیں اور جواب دینے کے بعد نماز کی تیاری شروع کر دیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ اذان کے وقت مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے باوضو موجود ہو، لیکن اگر کبھی کبھار سستی ہو جاتی ہے تو پھر اذان کی آواز سنتے ہی سارے کام چھوڑ دیں، اذان کا جواب دیں اور نماز کے لیے تیاری شروع کر دیں. تو اذان کے جملے سن کر اذان دہرانی چاہیے سوائے حی علی التین کے. حی علی التین سے مراد ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح. تو اس کے جواب میں کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور جو فجر کی اذان میں کہا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، تو اس کے جواب میں بھی الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم ہی کہیں گے. صدقتا و بررتا کے جو الفاظ ہیں یہ روایت سند کے اعتبار سے نہایت کمزور ہے، لہذا الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں بھی الصلاۃ خیر من النوم ہی کہیں گے. اذان کا جواب دے دیا الحمدللہ، اس کے بعد درود و سلام پڑھنا ہے. کون سا درود پڑھنا ہے؟ اذان ہوئی ہے نماز کے لیے، نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، تو اذان کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد دعائے وسیلہ پڑھیں گے. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث میں ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ بھی پڑھیں گے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب اقامت ہوتی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ کو سن کر اقامہ اللہ وادامہ. یہ بات بالکل درست نہیں ہے، روایت ضعیف ہے. امام نووی نے مجموع میں اس کو ضعیف قرار دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا.